وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم پس کیا شاید کہ تم ان تولیتم اگر تم پھر جاؤ یعنی جہاد سے جس کا پچھلی آیات میں ذکر ہو رہا ہے ان تفسدوا فی الارض یہ کہ تم فساد کرو زمین میں وتقطعوا ارحامکم اور تم کاٹو رحموں کو اپنے رحموں کو قطع رحمی کرو. دو تفسیریں ہیں اس آیت کریمہ کی جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا. بعض سلف صالحین نے تولیتم سے مراد تولا یا تولا یعنی پھرنا پیٹ پھیرنا منہ موڑنا یہ مراد لیا ہے. یعنی اگر تم منہ موڑ لو اگر تم پھر جاؤ یعنی جہاد سے جس کا پچھلی آیات میں ذکر ہوا کہ جب جہاد کی آیتیں مسلمان کہتے ہیں کہ جہاد کی آیتیں جہاد کا حکم کب نازل ہوگا. جب جہاد کا حکم نازل ہوتا ہے تو منافق لوگ وہ اتنے ڈر جاتے ہیں کہ وہ آپ کو کن اکھیوں سے اس طرح دیکھتے ہیں کہ جس طرح وہ شخص دیکھتا ہے جس کے اوپر موت کی غشی طاری ہے. جس طرح وہ کن اکھیوں سے دیکھتا ہے اس طرح یہ آپ کو دیکھتے ہیں. پیچھے جہاد کا ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم روگردانی کرو گے جہاد سے تو بس شاید کہ اگر تم روگردانی کرو جہاد سے یہ کہ تم فساد کرو زمین میں وتقطعوا ارحامکم اور تم قطع رحمی کرو یعنی اگر تم جہاد سے پھر جاؤ گے تو دوبارہ دور جاہلیت جو جہاد کی برکت سے اسلام کا غلبہ ہوا تھا تو اگر تم جہاد سے روگردانی کرو گے تو پھر دوبارہ دور جاہلیت آ جائے گا. تم دوبارہ مغلوب ہو جاؤ گے اور دوبارہ زمین کے اندر فساد ہوگا اور دوبارہ زمین کے اندر قطع رحمی ہوگی جس طرح پہلے ہوتی رہی. دوسری تفسیر کہ چونکہ منافقین کا ذکر ہے جو جہاد سے روگردانی کرتے تھے تو فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ پس کیا شاید کہ تم اگر تم حکمران بن جاؤ. تولا کا مطلب تولا کا مطلب والی یا متولی بننا بھی ہوتا ہے. حکمران بن جانا اقتدار میں آ جانا. تو اے منافقو پس شاید کہ تم اگر تم اقتدار میں آ جاؤ اگر تم حکمران بن جاؤ تو تمہارا حکمران بننے سے کیا ہوگا کہ منافق لوگ جب حکمران بنیں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ حکمران بن کے اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کریں گے.
ایک مسلمان اللہ سے ڈرنے والا جب وہ حکمران بنتا ہے تو پھر جو اللہ نے حکمرانوں پر چیزیں فرض کی ہیں، مقرر کی ہیں، تو وہ اللہ کے احکامات کے مطابق حکمرانی کرتا ہے۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ وہ لوگ جب ہم انہیں زمین کے اندر مقام عطا کریں، اقتدار عطا کریں، تو وہ نظام صلاۃ قائم کریں، نظام زکوٰۃ قائم کریں، امر بالمعروف کریں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، لوگوں کو برائی سے روکیں، اس دنیا میں اللہ کا نظام نافذ کریں، اللہ کے دین کو غالب کریں۔ یہ حکمرانوں کا کام ہے۔ لیکن اگر منافق حکمران بنے گا، دنیا دار شخص حکمران بنے گا جس کو اللہ رسول کے حکم کی پرواہ نہیں ہوگی، تو وہ تو اپنا فائدہ اور اپنی جیب اور اپنا معاملات دیکھے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے، ہر جائز ناجائز طریقے سے لوٹ کھسوٹ کرے گا۔ جب حکمران ایسا ہوگا اس کے اثرات نیچے بھی ہوں گے، تو پھر پوری اللہ کی زمین میں پھر فساد فی الارض اور قطع رحمی ہوگی۔ یہ دو تفسیریں جو ہیں یہ سلف صالحین سے مروی ہیں۔ تو جہاد سے روگردانی کی صورت میں بھی انسان دور جاہلیت میں لوٹے گا، اور فساد فی الارض ہوگا، قطع رحمی ہوگی۔ اور اگر دنیا دار قسم کے لوگ، منافق قسم کے لوگ، لالچی اور دنیا کی پرواہ کرنے والے، موت سے ڈرنے والے، اگر یہ لوگ جو ہیں وہ حکمران بنے تو پھر بھی زمین میں فساد فی الارض ہوگا اور قطع رحمی ہوگی۔ قطع رحمی اس کی بہت زیادہ مذمت آئی ہے شریعت میں، قرآن کریم میں، حدیث مبارکہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو ملانے کا حکم دیا ہے۔ جو لوگ رشتوں کو ملاتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، تو اللہ نے اسے مومنوں کی صفت قرار دیا ہے، اور جو لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے، قطع رحمی کرتے ہیں، تو اللہ نے اسے جو کافر منافق لوگوں کی صفت قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کئی مقامات پر نیک لوگوں کی صفات بیان فرمائی، تو نیک لوگوں کی صفات کے اندر شروع میں ہی اللہ تعالیٰ بیان فرما دیتے ہیں کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ نے جن کو ملانے کا حکم دیا وہ اس کو ملاتے ہیں۔ یہ سورہ رعد ہے، تو سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کا اور ان کی صفات کا، اور برے لوگوں کا اور ان کی صفات کا آپس میں تقابل کیا ہے۔ یہ سورہ رعد آیت نمبر 19 سے یہ اچھے لوگوں کی صفات شروع ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھے لوگ کون ہیں؟ کیا پس وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا وہ حق ہے، جو اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کو حق مانتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، کیا وہ اندھے شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی وحی کا انکار کرے، اس کو نہ مانے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، عقل مند لوگ نصیحت پکڑتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کو حق مانتے ہیں۔ پھر ان کی صفات بیان ہونا شروع ہوئی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، وعدہ نہیں توڑتے۔ پہلی صفت بیان ہوئی ہے ان کی، عقل مند لوگوں کی جو وحی کو ماننے والے ہیں، اور دوسری صفت ان کی بیان ہوئی ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ وہ لوگ ملاتے ہیں انہیں جنہیں اللہ نے ملانے کا حکم دیا۔ اللہ نے کنہیں ملانے کا حکم دیا؟ اللہ نے رشتہ داری کا دھیان رکھنے کا حکم دیا۔ رشتہ داری وہ خونی تعلق ہو یا وہ ایمانی تعلق ہو، ایک رشتہ داری خون کی ہوتی ہے اور ایک رشتہ داری ایمان کی ہوتی ہے۔ خون کی رشتہ داری کو تو ہمیں پتہ ہے، تو ایمان کی رشتہ داری اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، کہ اے لوگوں مومن بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، ان میں صلح کرا دیا کرو، اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو ایک ایمانی اخوت ہوتی ہے اور ایک خونی اخوت ہوتی ہے، اور اگر خونی اخوت کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ہو، اگر دو رشتہ دار ہیں، مومن بھی ہیں اور رشتہ دار ہیں، تو یہاں دو رشتہ داریاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، یہاں ڈبل حسن سلوک ہوتا ہے۔ اور اگر خونی رشتہ داری ہو لیکن ایمان نہ ہو، دونوں کا دین فرق ہو، تو پھر جو ہے وہاں پھر جو ہے وہ دلی دوستی اور دلی ہمدردی، ان چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ نے اس سے منع کیا کہ دلی دوستی نہیں ہو سکتی۔ جن کا دین فرق ہے، ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے، چاہے وہ آپس میں باپ بیٹا کیوں نہیں ہے، چاہے وہ آپس میں بھائی بھائی کیوں نہیں ہے،
تو ان کی آپس میں دلی دوستی نہیں ہو سکتی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو اپنے سے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں ان سے دلی دوستی نہ کرو. دلی دوستی نہیں ہوگی لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک ہو سکتا ہے، اخلاق وغیرہ کا رویہ وہ ان کے ساتھ ہوگا، لیکن اخلاق کا رویہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی ناجائز باتیں بھی ماننا شروع کر دیں. ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک، کسی کو مدد کی ضرورت ہے اور حسن سلوک کی ضرورت ہے وہ کیا جائے گا. حضرت اسماء کی والدہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر کی والدہ مشرکہ تھیں، تو وہ آئیں حضرت اسماء کے پاس مدینہ منورہ میں. تو حضرت اسماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنی والدہ سے حسن سلوک کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں جی ضرور کرو. تو صلہ رحمی اگر رشتہ دار ہیں اور ایمان کا تعلق بھی ہے تو پھر جو ہے وہ ڈبل تعلق ہو جاتا ہے اور انسان کو پھر جو ہے وہ ڈبل جو ہے وہ انسان کو ثواب ملتا ہے. تو وہ لوگ جو ملاتے ہیں جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا، یہ نیک لوگوں کی صفت ہے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اللہ نے نیک لوگوں کا ذکر کیا، پھر اللہ نے مزید نیک لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، صبر کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، برائی کے جواب اچھائی سے دینا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے عاقبت میں اچھا گھر ہے، اچھا انجام ہے، اور یہ لوگ جنتوں میں داخل ہوں گے اور فرشتے ان پر آ کر سلام کہیں گے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ برے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یہاں تک نیک لوگوں کا تذکرہ ہے. جب برے لوگوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے تو پہلی صفت ہی جو ہے وہ اللہ کے وعدوں کو توڑنا، اور دوسری صفت قطع رحمی. والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے وعدوں کو ان کے پختہ ہونے کے بعد، اور وہ کاٹ دیتے ہیں جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا. اللہ نے رشتہ داری کو ملانے کا حکم دیا ہے، حسن سلوک کا حکم دیا ہے، تو لیکن یہ لوگ جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا صلہ رحمی اس کو کاٹ دیتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرتے ہیں. یہی دو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب ایک انسان اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے، جہاد سے، اللہ کے احکامات سے، یا حکمرانی پر منافق قسم کے لوگ جو ہیں وہ فائز ہو جاتے ہیں، تب پھر فساد فی الارض ہوتا ہے اور قطع رحمی ہوتی ہے. آج کل عام پڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ ہے اس وقت منافقت اور اللہ کے احکامات سے روگردانی بھی عام ہے. تو اللہ کے احکامات سے روگردانی ہوتی ہے، منافقت عام ہوتی ہے، تو یہ چیزیں عام ہو جاتی ہیں. تو حکمرانی سے مراد صرف حکمران بننا، ملک کا یا خلیفہ بننا نہیں ہوتا. حکمرانی سے مراد بڑی حکمرانی بھی ہوتی ہے اور چھوٹے درجے کی گھر کے اندر بھی ایک سربراہی ہوتی ہے. تو چھوٹی سطح پر بھی سربراہی ہوتی ہے، بڑی سطح پر بھی سربراہی ہوتی ہے. ہر بندہ کسی نہ کسی حوالے سے ذمہ دار ہے. تو جب یہ منافقت اور یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اللہ کے احکامات سے روگردانی ہوتی ہے، تو پھر قطع رحمی جو ہے وہ عام ہو جاتی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ خلق اللہ الخلق، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے. فلما فرغ منہ، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر کے فارغ ہو گیا تو قامت الرحم، تو رحم جو ہے رشتہ داری، یہ کھڑا ہو گیا. اس نے مجسم صورت اختیار کر لی اور کھڑا ہو گیا رحم، یعنی صلہ رحمی اور لوگوں سے اچھا تعلق قائم کرنا. تو اس نے مجسم صورت اختیار کی اور یہ کھڑا ہو گیا. فأخذت بحقو الرحمن، اس نے رحمان کی کمر سے پکڑ لیا. رحمان کی کمر سے مراد جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. تو رحمان کی کمر ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. جتنی تفصیل موجود ہے ہم اتنا ایمان رکھتے ہیں، ہم مزید تفصیل میں نہیں جاتے. جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، تو اس نے اللہ کی کمر سے پکڑ لیا. حقم کہتے ہیں جہاں ازار باندھا جاتا ہے. فقال، اللہ نے فرمایا ماہ کیا ہے؟ فقالت، اس نے کہا رحم نے، ھذا مقام العائذ بک من القطیعہ، رحم نے کہا کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ قطع رحمی سے. اس نے کہا اے اللہ میں قطع رحمی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. رحم نے کہا. اللہ نے فرمایا الا ترضینا، کیا تو راضی نہیں ہے اے رحم، ان اصل من وصلکی، کہ میں اسے ملاؤں جو تجھے ملائے، واقطع من قطعکی، اور جو تجھے کاٹے میں اسے کاٹوں. یعنی اللہ نے پھر
جب رحم نے یہ بات کہی کہ اے اللہ قطع رحمی سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا اے رحم تو راضی نہیں کہ جو تجھے کاٹے میں بھی اسے کاٹ کے رکھ دوں گا، اور جو تجھے ملائے گا میں بھی اسے ملاؤں گا۔ قالت بلا، رحم نے کہا کیوں نہیں؟ اللہ نے فرمایا فذاک، بس اسی طرح ہی ہے، جو تجھے ملائے گا اسے اللہ ملائیں گے، جو رحم کو ملائے گا صلہ رحمی کرے گا اسے اللہ ملائیں گے، جو قطع رحمی کرے گا اسے اللہ توڑ کے رکھ دیں گے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ حدیث بیان کی صحیح بخاری کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اقرؤوا ان شئتم، اب اگر تم نے قرآن میں یہ بات پڑھنی ہے تو قرآن میں بھی پڑھ لو، فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، یہ آیت بھی پڑھ لو۔ پھر اس آیت میں بھی اسی بات کا ذکر ہے۔ تو جو صلہ رحمی کرتا ہے وہ اللہ اس کو ملاتے ہیں، اللہ اس کو ملاتے ہیں، اللہ اس کو دنیا آخرت کا ہر فائدہ دیتے ہیں، اور جو قطع رحمی کرتا ہے اللہ اسے کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ذنب احرى ان يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، فرمایا کہ وہ گناہ جس کی سزا اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں، دنیا میں جس کی سزا دے دیتے ہیں اس کی اصل سزا تو آخرت میں ہے، وہ تو ملنی ہے آخرت کی سزا جو اصل سزا ہوتی ہے، لیکن اللہ کو اتنی ناراضگی ہوتی ہے اس گناہ پر کہ اللہ آخرت کی سزا کا انتظار نہیں کرتے، جو اصل اور کڑی اور بڑی سزا ہے وہ تو ملنی ہے، وہ تو ذخیرہ ہوتی ہے، اللہ دنیا میں بھی اس کی سزا جلدی دے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ گناہ کیا ہے؟ وہ ایک تو بغاوت ہے، دوسروں پر زیادتی، اور وقطیعۃ الرحم، اور قطع رحمی۔ دو گناہ ایسے ہیں کہ آخرت کی سزا تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اس کی سزا مل کے رہتی ہے۔ انسان جب تک اس کی سزا دنیا میں نہ بھگت لے، دنیا میں تو وہ اصل سزا نہیں ہے، وہ تو آخرت میں ملنی ہے، دنیا میں تو جلدی وہ سزا دے دی جائے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ تو دوسروں پر ناحق زیادتی کرنا، یہ جو چوری ڈاکہ اور اس قسم کی زیادتی ہوتی ہے دوسروں پر، اور قطع رحمی۔ جی رحم سے رشتہ داری یہ جو بہن بھائی یہ بنتی ہے، سالے اور یہ تو نہیں بنتے؟ نہیں، یہ سب رشتہ داری بنتی ہے۔ دیکھیں اسلام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اللہ نے دو قسم کے تعلق بنائے ہیں، ایک اللہ نے نسب کا تعلق بنایا خون کا، اور ایک اللہ نے سسرالی تعلق بنایا، لیکن اور پھر اس کے علاوہ میں نے بتایا ایمان کا تعلق بھی ہے۔ اب سب سے زیادہ اسلام میں جو ہے وہ درجات ہوتے ہیں، ترتیب ہوتی ہے ہر چیز کی، تو سب سے زیادہ تعلق انسان اپنی بیوی بچوں کا سب سے پہلے دھیان کرے، اپنے ماں باپ کا دھیان کرے، اپنے بہن بھائیوں کا دھیان کرے۔ بعض احادیث میں ہے کہ سب سے پہلے اپنے بیوی بچے، پھر انسان کی ذمہ داری انسان کے ماں باپ، پھر بہن بھائی، اور جب بھی آپ نے ذکر کیا تو آپ نے پہلے عورتوں کا ذکر کیا، ماں باپ میں ذکر کیا، پہلے ماں کا ذکر کیا، پھر باپ کا، بہن بھائیوں میں ذکر کیا، پہلے بہن کا ذکر کیا، پھر بھائی کا ذکر کیا، پھر فرمایا ثم ادناک، پھر جو تیرے جتنا قریب ہے۔ اب خالہ پھوپھو نزدیک ہیں تو وہ، پھر ان کی اولاد، پھر سیکنڈ کزن، پھر اس کے بعد سلسلہ۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، رشتہ داری کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دوستوں کے ساتھ اور جو ہمارے دوسرے کاروباری کولیگ، ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہمارے بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، پھر بہن بھائی کی باری آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر میرے پاس 1 دینار ہو تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ذات پہ خرچ کر، فرمایا اس سے زیادہ ہو بیوی بچوں پہ خرچ کر، اس سے زیادہ ہو ماں باپ پہ خرچ کر، اس سے زیادہ ہو بہن بھائی پہ خرچ کر، ثم ادناک، پھر اس کے بعد جو جتنا قریب۔ بیوی بچے انسان کی ذمہ داری بنتے ہیں نا، تو ماں باپ وہ دیگر اولاد کی بھی ذمہ داری ہوتے ہیں، تو پہلے بیوی بچوں کا ذکر ہے، پھر ماں باپ کا ذکر ہے۔ تو باقی اگر وہ ماں باپ ہیں ہی انسان کے گھر میں اور انسان کی ذمہ داری، تو پھر ہمیں احادیث سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ انسان جو ماں باپ کو ترجیح دیتا ہے اپنے بچوں پر، تو اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث میں۔ وہ جو 3 لوگ پھنس گئے تھے غار میں، تو ان میں ایک شخص نے نیکی یہ بیان کی تھی کہ وہ دودھ پلاتا تھا اپنے باپ کو، اپنی ماں کو یا باپ کو، تو بچے اس کے ابھی وہ رو رہے تھے، انہوں نے دودھ نہیں پیا تھا، تو اس نے کہا پہلے ماں باپ پئیں گے، اور وہ سو گئے تھے انتظار کر کے۔ تو ویسے ماں باپ جو ہیں وہ
جب بچے زیادہ ہوتے ہیں تو جب وہ ایک بیٹے کی ذمہ داری نہ ہو تو پھر انسان پر پہلی ذمہ داری اپنے بیوی بچوں کی آتی ہے، پھر ماں باپ کی آتی ہے. لیکن اگر ماں باپ کا کوئی اور نہیں ہے دیکھنے بالنے والا، تب پھر ماں باپ کو انسان کو فوقیت دینی چاہیے. اس کے علاوہ صلہ رحمی کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ النساء فی الاجل والزیادہ فی الرزق فلیصل رحمہ. جو بندہ چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے، میری اجل لیٹ ہو جائے، میری موت لیٹ ہو جائے، والزیادہ فی الرزق، میرا رزق میں اضافہ ہو جائے، فلیصل رحمہ، تو وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کرنے سے انسان کی عمر لمبی ہو جاتی ہے، عمر میں برکت پڑ جاتی ہے اور انسان کا رزق بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ صلہ رحمی جو بندہ کرتا ہے، صلہ رحمی کرنے سے انسان کو یہ روزوں سے اور نفلی نمازوں سے بھی افضل عمل ہے. ایک انسان نمازیں پڑھے نفلی اور نفلی روزے رکھے تو صلہ رحمی نہ کرے تو صلہ رحمی کرنے والا وہ نفلی نمازیں پڑھنے والوں سے اور روزے رکھنے والوں سے افضل ہو جاتا ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جو شخص قطع رحمی کرتا ہے تو قطع رحمی جو ہے یہ انسان کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. ہی الحالقہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ تو مٹانے والی ہے. آپ نے فرمایا ایک تو حلق ہوتا ہے بالوں کا سر کا بالوں سے صاف ہو جانا، آپ نے فرمایا یہ سر کا بالوں سے صاف ہونا نہیں ہے، یہ اعمال کا صاف ہو جانا ہے. نیک اعمال ختم ہو جاتے ہیں قطع رحمی سے، اللہ معاف کرے. اور ایک حدیث پہ تو یہاں تک موجود ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحیح حدیث ہے یہ بھی، اللہ معاف کرے. تو قطع رحمی اور صلہ رحمی، صلہ رحمی چیز کیا ہے؟ صلہ رحمی کے بارے میں سب کو غور کرنا چاہیے. دیکھیے سب سے پہلے مجھے اور پھر سب کو اپنے اپنے حالت پہ غور کرنا چاہیے. اللہ معاف کرے. ہر ایک کے ساتھ مسائل ہیں، یہ ہمارے گھر میں مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور آپ سب کو بھی توفیق دے، ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں. قطع رحمی تو انسان کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اللہ معاف کرے. اور قطع رحمی کی ابتدا جو جتنا قریبی رشتہ دار ہوگا اس سے صلہ رحمی سب سے زیادہ ہوگی. صلہ رحمی ہے کیا؟ ہمیں مغالطہ ہو جاتا ہے کہ جی میں تو اس سے حسن سلوک کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ مجھے اچھا جواب نہیں دیتا، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، اب میں کیا کروں؟ بھئی اگر ہم کسی کے اچھے سلوک کا انتظار کر رہے ہیں تو پھر ہم اس سے صلہ رحمی تو نہیں کر رہے، پھر تو ہم عدلے کا بدلہ کر رہے ہیں. وہ برا سلوک کرے گا جی ہم بھی برا سلوک کر رہے ہیں، کہ وہ مجھ سے برا بولتا ہے تو میں بھی جواب میں برا بولتا ہوں. یہ تو صلہ رحمی نہیں ہے، تو یہ تو عدلے کا بدلہ ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ سے برا بولے آپ اچھا بولیں، کوئی آپ سے برا کرے تو آپ اچھا کریں. تو حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی وضاحت فرمائی. تو ایک صحابی آپ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ان الرحم معلقۃ بالعرش، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا رحم جو ہے یہ عرش سے لٹکا ہوا ہے. ولیس الواصل بالمکافی، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ بدلہ دے رہا ہے وہ صلہ رحمی نہیں کر رہا، جو اچھائی کے بدلہ اچھائی سے دے رہا ہے، برائی کے بدلہ برائی سے دے رہا ہے، یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے. آپ نے صراحت فرما دی لیس الواصل بالمکافئ، بدلہ دینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. صلہ رحمی کیا ہے؟ ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے، یہ ہے صلہ رحمی. ایک صحابی نے آ کر عرض کیا آپ سے، اس نے عرض کیا کہ میرے رشتہ دار ہیں، اصل ویقطعون، میں صلہ رحمی کرتا ہوں وہ قطع رحمی کرتے ہیں. وَأَعْفُ وَيَظْلِمُونَ، میں معاف کرتا ہوں وہ ظلم کرتے ہیں. وَأُحْسِنُ وَيُسِيئُونَ، میں ان سے اچھا معاملہ کرتا ہوں وہ مجھ سے برا معاملہ کرتے ہیں. أَفَأُكَافِئُهُمْ، کیا میں ان سے یہی معاملہ کروں جو میں کرتا ہوں، یا میں ان سے برابر کا معاملہ کروں، جو وہ کرتے ہیں میں بھی وہی کروں. وہ قطع رحمی کرتے ہیں میں صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ ظلم کرتے ہیں میں معاف کرتا ہوں، وہ برا کرتے ہیں میں اچھا کرتا ہوں، تو مجھے ایسے ہی کرنا چاہیے کہ مجھے برابری کا معاملہ کرنا چاہیے ان سے. آپ نے فرمایا لا اذن تترکون جمیعا، آپ نے فرمایا نہیں، تم جو کر رہے ہو وہی کرو، تم برابری کا معاملہ نہ کرو. اگر تم نے برابری کا معاملہ کیا تم دونوں کو چھوڑ دیا جائے گا، تم دونوں کو اللہ چھوڑ دیں گے. ولیکن جد بالفضل، لیکن تو فضل کر، نیکی کر، وصلہم، اور ان سے صلہ رحمی کر.
فَإِنَّهُ لَن يَزَالَ مَعَكَ ظَهِيرٌ مِّنَ اللَّهِ، تو تیرے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا ہمیشہ۔ جو بندہ قطع رحمی کے جواب میں صلہ رحمی کرے تو اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک مددگار اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ ما كنت علی ذلک، بشرطے کہ جب تک تو اپنی اس کیفیت پہ برقرار رہے۔ کون سی کیفیت؟ وہ برا کرے تو اچھا کرے، وہ ظلم کرے تو معاف کرے، اور وہ قطع رحمی کریں تو صلہ رحمی کر۔ تو اللہ کی طرف سے تیرے ساتھ ایک مددگار رہے گا جب تک تو اس کیفیت پہ باقی رہا۔ اگر تو نے یہ کیفیت چھوڑ دی، تو نے بھی ان کے ساتھ برابری کا معاملہ کیا، اللہ کو تم دونوں کی پرواہ نہیں ہوگی، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، پھر ان کو بھی اللہ چھوڑ دیں گے، تجھے بھی اللہ چھوڑ دیں گے، والعیاذ باللہ۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ پھر فرمایا ارحموا اہل الارض یرحمکم اہل السماء، تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ والرحیم شجنۃ من الرحمن، رحم رحمان سے نکلا ہے، اللہ کے نام سے نکلا ہے رحم، رحمان سے نکلا ہوا ہے رحم۔ رحمان اللہ کا مبارک نام ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رحم اسی سے اللہ نے نکالا ہے۔ من وصلها وصلته، جو اس کو ملائے گا یہ اس کو ملائے گا، ومن قطعها بتته، جو اس کو توڑے گا، قطع رحمی کرے گا، یہ اس کو توڑ دے گا۔ بہرحال تو صلہ رحمی کے بارے میں حدیثیں بہت زیادہ ہیں۔ تو جب ایک بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پس پش ڈالتا ہے، یا پھر منافق لوگ جو ہیں وہ اقتدار اختیار میں آتے ہیں، تو پھر فساد فی الارض ہوتا ہے اور قطع رحمی ہوتی ہے، والعیاذ باللہ۔ اور جب قطع رحمی اور یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید قرآن کریم میں، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی، فاصمہم، بس اللہ نے ان کو بہرا بنا دیا، واعمی ابصارہم، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ تو جو لوگ پھر فساد فی الارض میں اور قطع رحمی میں مبتلا ہوتے ہیں، جہاد سے روگردانی کی وجہ سے، اللہ کے احکامات سے روگردانی کی وجہ سے، اور برے لوگ جب حکمران بنتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ ایسے لوگوں پر رحم کر دیتے ہیں، پھر اللہ ایسے لوگوں کو بہرا بنا دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو پھر قرآن کی آیت بھی سنائی دے، وہ قرآن کی آیت انہیں سنائی نہیں دیتی، وہ بہرے ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو بہرا بنا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے مہر لگا دی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پھر اللہ مہر لگا دیتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو یہی لوگ ہیں، ان پہ اللہ نے لعنت کر دی، فاصمہم، بس اللہ نے انہیں بہرا بنا دیا، واعمی ابصارہم، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ اب کبھی وہ حق کو دیکھیں بھی تو انہیں نصیحت نہیں ملتی، وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، اب اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے۔ انہی لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور انہی لوگوں کو اللہ نے بہرا اور اندھا بنا دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اذا ظہر القول وخزن العمل، جب باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، وخزن العمل، عمل ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، عمل چھپا لیا جاتا ہے۔ جب لوگ باتیں تو بڑی پیاری پیاری کرتے ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن عمل ان کے مطابق نہیں ہوتا۔ وَتَلَفَتِ الْأَلْسِنَةُ، زبانیں نرم ہوتی ہیں، وَتَبَاغَضَتِ الْقُلُوبُ، لیکن دل بغض سے بھرے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ وَقَطَعَتْ كُلُّ ذِي رَحِمٍ رَحِمًا، اور جب ہر رشتہ دار قطع رحمی کرتا ہے، فَعِنْدَ ذَلِكَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، اس وقت پھر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فَأَصَمَّهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ بہرا کر دیتے ہیں ان کو، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اس وقت اللہ آنکھوں کو اندھا کرتے ہیں۔ اللہ کب کانوں کو بہرا کرتے ہیں؟ یعنی دیکھیے، کانوں کو بہرا کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ واز سنیں، آپ کو اثر ہی کوئی نہ ہو، آپ قرآن سنیں، آپ کا دل میں اللہ کا ڈر ہی پیدا نہ ہو، اور انسان کو اثر ہی نہ ہو واز سے، نصیحت سے۔ حالانکہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کریں، مومنوں کو نصیحت فائدہ دیتی ہے، ایسے شخص کو نصیحت نہیں فائدہ دیتی، اللہ معاف کرے، اللہ اس کو بہرا بنا دیتے ہیں۔ جب اللہ کی لعنت ہو گئی، رحمت سے دور کر دیا، اب اس کو نہ آیتیں فائدے دیں گی، نہ وہ کوئی چیز دیکھے ایسی کہ جس سے لوگوں کو نصیحت حاصل ہو، اس کو ایسی چیز دیکھنے سے بھی نصیحت حاصل نہیں ہوتی، اس کے آنکھوں کو بھی اللہ نے اندھا کر دیا ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی؟
اللہ نے کانوں کو بہرا بنا دیا، آنکھوں کا اندھا بنا دیا، جن کے قول و فعل میں تضاد ہے، باتیں بڑی کرتے ہیں، عمل ہے کوئی نہیں، اور زبان میں تو بڑی نرم نرم پیار کی باتیں ہوتی ہیں، دل بغض سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ معاف کرے، اور قطع رحمی کرنے والے، وقطع کل ذی رحم رحمہ، ہر رشتہ دار دوسرے کے ساتھ قطع رحمی کرے تو پھر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بہرا بنا دیتے ہیں کانوں کو اور آنکھوں کو اندھا کر دیتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا پس وہ نہیں تدبر کرتے قرآن میں؟ اصل میں بات تو ساری چلی کہ اللہ کی طرف سے حکم اترا جہاد کا، تو یہ لوگ عمل ہی نہیں کرتے۔ اب ان کو یہ آگے کہ جی اتنی جلدی جہاد کریں، ابھی تو ہم نے زندگی گزاری نہیں، ابھی تو ہماری خواہشیں نہیں پوری ہوئی دنیا میں۔ اصل میں اللہ کے احکامات سے روگردانی ہو رہی ہے نا، منافق لوگ تو اللہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ قرآن کو انسان کو ایمان لانا چاہیے قرآن کریم پر، اور قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، پھر قرآن کریم پر تدبر کرنا چاہیے، پھر قرآن کریم پر عمل کرنا چاہیے، اور پھر قرآن کریم کو آگے پہنچانا چاہیے۔ تو قرآن کریم سے روگردانی کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ روگردانی سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ تعجب سے کہتے ہیں کہ کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ قرآن سے بڑی نصیحت کیا ہوگی؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو میری ڈانٹ سے ڈرے اس کو قرآن سے ڈرائیے۔ تو یہ لوگ کیا قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں، اب کوئی امید باقی نہیں ہے۔ والعیاذ باللہ۔ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے اپنی پیٹھوں پر اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو گئی۔ قرآن سن لیا، اب قرآن سننے کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ سمعنا کے بعد اطعنا ہی رہ جاتا ہے۔ ایک بندہ سمعنا قرآن سن لیتا، آگے مانتا نہیں ہے۔ اللہ کے احکامات سن کے اب تعویلیں اور باتیں، جتنی مرضی انسان تعویلیں کر لے، انسان کو پتہ ہوتا ہے اندر سے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، جتنے عذر پیش کرے لوگوں کے سامنے، اس کو دل سے پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنا پانی میں ہوں، اسے پتہ ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں۔ لیکن ایک وقت آتا ہے، شروع میں انسان کو ضمیر ٹھوکر لگاتا ہے، ملامت کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے ضمیر بھی ملامت نہیں کرتا، پھر جو ہے وہ انسان برا عمل کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا برا عمل اس کے لیے مزین بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں تو بڑا ہی اچھا کام کر رہا ہوں۔ شروع میں ملامت ہوتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ملامت بھی ختم ہو جاتی ہے، نفس لوامہ بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، پھر تو نفس امارہ بالسوء رہ جاتا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو وہ لوگ جو پھر جاتے ہیں اپنی پشتوں پر اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو گئی، قرآن سن لیا، حدیث سن لی، اب مانتے نہیں ہیں، عمل نہیں ہے۔ قرآن سننے کے بعد، حدیث سننے کے بعد اپنی پشتوں پر پھر گئے، فرمایا الشیطان سول لہم، شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا۔ شروع میں تو ملامت ہوتی ہے، پھر یہ بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر ان کا برا عمل ان کے لیے مزین ہو جاتا ہے۔ وَأَمْلَى لَهُمْ، اور لمبا کر دیا ان کے لیے۔ لمبا کر دیا کیا مطلب؟ ان کو ڈھیل میں مبتلا کر دیا شیطان نے، لمبی امیدوں میں ان کو لگا دیا۔ املا لہم، ان کو شیطان نے لمبی امیدوں میں مبتلا کر دیا۔ جی جب بڑے ہوں گے، بوڑھے ہوں گے تب یہ کر لیں گے، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں جی جب یہ ہو جائے گا تب پھر یہ نیکی کر لیں گے۔ ہدایت ظاہر ہو جائے، اللہ کا حکم آ جائے، نبی کا حکم آ جائے، کوئی چیز باقی نہیں رہتی، انسان کو عمل کرنا چاہیے، اور پھر عمل فوری کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم ہوتا تھا کہ فوری عمل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن اگر آپ تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو میں تجلی ڈالوں گا پہاڑ پر، اگر پہاڑ سلامت رہ گیا تو آپ بھی جو ہے مجھے دیکھ سکیں گے۔ اللہ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ بھی ہوش ہو گئے۔ جیسے ہی ہوش میں آیا تو کیا کہنے لگے سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، کہنے لگے اے اللہ آپ پاک ہیں، میں توبہ کرتا ہوں اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ پہلا مسلمان کا مطلب ہے کہ میں فوراً مانتا ہوں، میں لیٹ نہیں کرتا ماننے میں، مجھے اور اب ضرورت نہیں ہے مزید
اب میں اور کچھ نشانیاں دیکھوں پھر میں مانوں، میں فوراً مانتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن میں ہے کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجیے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا میں پہلا مسلمان بنوں۔ پہلا مسلمان کا مطلب کیا ہے کہ پہلی وحی تو سب سے پہلے آپ پر آتی تھی نا، جو وحی آئے میں فوراً عمل کروں، فوراً عمل کرنا۔ تو یہ بڑا فضیلت والا کام ہے، نبیوں والا کام ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا قرآن میں وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مطیع بنوں، جیسے ہی کوئی اللہ کا حکم آئے سب سے پہلے میں عمل کروں۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، یہودیوں کو کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے کافر نہ بنو، یعنی جب اللہ کا حکم آئے تو پہلے عمل کرنا چاہیے۔ جو انکار کرتا ہے وہ پہلا کافر ہے، پہلا کفر بہت اللہ کو ناپسند ہے، اور فوراً اس پر عمل کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، فوراً ماننا چاہیے۔ جو نہیں مانتا پھر شیطان اس کے لیے مزین کر دیتا ہے، اور شیطان اس کو امیدوں میں مبتلا کر دیتا ہے، یہ بوڑھے ہو کر کر لیں گے، یہ 60 سال کے بعد کر لیں گے۔ تو جو لوگ ہدایت واضح ہونے کے بعد، اللہ کا رسول کا حکم سننے کے بعد ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ اور رسول کا حکم کیا ہے، تو پھر وہ پھر جاتے ہیں، پھر وہ نہیں مانتے، تو پھر شیطان اصل میں ان کو مزین کر دیتا ہے، ان کے برے اعمال کو، اور شیطان انہیں امیدوں میں دھوکوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے ہے، قالوا انہوں نے کہا، لِلَّذِينَ كَرِهُوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ناپسند کیا، ما نزل اللہ اسے جو اللہ نے نازل کیا، سنطیعکم فی بعض الامر ان قریب ہم تمہاری اطاعت کریں گے بعض معاملات میں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ شیطان کے قابو میں آ جاتے ہیں، اور شیطان ان کے لیے ان کے برے اعمال مزین کر دیتا ہے، شیطان انہیں امیدوں میں، لمبی امیدوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر یہ لوگ اللہ اور رسول کے صریح احکامات سن کر پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اصل میں انہوں نے اپنے جو دوست بنا رکھے ہیں کافر اور یہودی عیسائی، جب یہ ان سے ملتے ہیں، منافق لوگوں کا معاملہ یہ ہے جس سے ملیں تو وہ اس کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ، وہ ہر ایک سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جب یہودیوں سے، عیسائیوں سے، کافروں سے ملتے ہیں تو کافروں سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، پہلے پارے میں آپ نے پڑھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ اور رسول کے صریح احکامات کو کیوں نہیں مانتے؟ ایک مسلمان ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے صریح احکامات سے پیٹھ پھیر لے، تو یہ کیوں شیطان کے داؤ میں آگے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کے لیے کہا کہ جنہوں نے ما نزل اللہ کو ناپسند کیا۔ ما نزل اللہ کو پسند کرنے والا تو کافر ہوتا ہے، یہودی، عیسائی اور کافر۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے ما نزل اللہ کو ناپسند کیا۔ کیا کہا انہوں نے ان سے؟ سنطیعکم فی بعض الامر ان قریب ہم تمہاری اطاعت کریں گے بعض معاملات میں، ہم تمہاری بات مانیں گے۔ جب انہوں نے یہودیوں، عیسائیوں، اپنے سرداروں سے، کافروں سے یہ کہا ہم تمہاری باتیں مانیں گے، جب ان سے ملتے تھے تمہاری باتیں مانیں گے، مسلمانوں سے ملتے تھے ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے، اللہ نے فرمایا یہ وجہ ہے کہ یہ شیطان کے پیچھے لگ گئے۔ منافق لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی مسلمانوں کو ظاہراً کچھ کہتے ہیں اور اندر کھاتے کافروں سے جو ما نزل اللہ کو ناپسند کرتے ہیں ان سے یہ کہتے ہیں ہم تمہاری باتیں مانیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم اسرارہم، اللہ جانتا ہے ان کی پوشیدہ باتیں۔ اللہ ان کی پوشیدہ باتیں نہیں جانتے، یہ پوشیدگی میں کیا کر رہے ہیں اور تمہارے سامنے آ کر کیا کر رہے ہیں اللہ کو نہیں پتہ۔ یہ تو منافق لوگ ہیں، اسی ان کے نفاق کی وجہ سے، ان کی دوغلی پالیسی کی وجہ سے ان کا یہ حال ہے کہ شیطان کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، پس کیسے ہوگا اذا توفتہم الملائکۃ، جب فوت کریں گے انہیں فرشتے، یضربون وجوہہم وادبارہم، تو ماریں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر۔
اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے منافقت میں دوغلی پالیسی مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، انہوں نے تذبذب میں اور منافقت میں زندگی گزارنی ہے، گزار لیں، موت کے وقت انہیں پتہ لگے گا کیا ہوگا ان کے ساتھ جب انہیں فرشتے فوت کریں گے۔ فوت کرتے وقت یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر ماریں گے، مار مار کر ان کی جان نکالیں گے، کیونکہ جان نکلے گی نہیں۔ جان کو تو پتہ ہے، روح کو پتہ ہے کہ میں تو اللہ کے ہاں مبعوث ہوں، تو فرشتے نکالیں گے روح کو، روح نکلے گی نہیں، روح تو اٹک جائے گی، پھنس جائے گی، جسم کے ہر کونے خدرے میں چھپنے کی کوشش کرے گی کہ میں نے نہیں نکلنا، اس کو پتہ ہے میرے ساتھ اب بہت برا معاملہ ہونے لگا ہے۔ لیکن فرشتے پھر جو ہیں وہ مار مار کے پٹائی کر کے پھر فرشتے روح نکالتے ہیں، منافقوں کی بھی کافروں کی بھی۔ تو قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو پتہ لگتا ہے کہ کافروں کی موت جو ہے نا وہ بڑی فرشتے مار مار کے ان کی روح نکالتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے میں سورہ انفال میں فرمایا ہے کہ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، سورہ انفال آیت نمبر 50۔ اے نبی کاش کہ آپ دیکھیں جب کافروں کو فرشتے فوت کرتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے، یضربون وجوہہم وادبارہم، تو فرشتے کافروں کو فوت کرتے وقت ان کے چہروں کو بھی مارتے ہیں، ان کی پشتوں کو بھی مارتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق، کہتے ہیں جلنے کا عذاب چکھو، یعنی کافروں کا عذاب اب شروع ہو گیا موت کے ساتھ ہی۔ تو ان کی موت بھی پٹائی کے ساتھ ہوتی ہے، روح ان کی نکلتی نہیں ہے، اور قبر کے اندر بھی جلنے کا عذاب اور دیگر عذاب، اور پھر آخرت میں تو ہے ہی عذاب اور عذاب۔ تو کافروں کی جو موت ہے وہ فرشتے جو ہیں وہ پٹائی کر کے اور ان کی ذلت کے ساتھ جان نکالتے ہیں۔ یہی حالت منافقوں کی بھی ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں ہے منافقوں اور کافروں کی، کیونکہ منافقوں کے امام دنیا کے اندر کافر ہی رہے ہیں، وہ تو کافروں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ کبھی آ کر مسلمانوں کے سامنے آمنا باللہ یا لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں، وہ تو مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ان کے ایمان کا اور لا الہ الا اللہ کہنے کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، منہ سے کہتے ہیں اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، مومن تو ہے ہی نہیں، اللہ کے احکامات پر تو عمل ہی نہیں کر رہے۔ تو ان کی موت بھی کافروں کی طرح اسی طرح ہوتی ہے کہ فرشتے مارتے ہیں ان کو۔ سورہ نعام میں فرمایا جی وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، آیت نمبر 93 سورہ نعام۔ کاش کہ آپ دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی مدہوشیوں میں ہوتے ہیں، کافر ہوں یا منافق ہوں، جب ظالم لوگ موت کی مدہوشی میں ہوتے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، اخرجوا انفسکم، کہ اپنی جانوں کو نکالو، جان نکل نہیں رہی ہوتی کیونکہ وہ جان تو پھنس رہی ہوتی ہے جگہ جگہ۔ الیوم تجزون، فرشتے کہتے ہیں مار بھی رہے ہوتے ہیں، ساتھ فرشتے کہہ بھی رہے ہوتے ہیں، ذلیل بھی کر رہے ہوتے ہیں، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ عذاب آج سے شروع ہو گیا ہے، اب ہمیشہ کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ قبر جو آخرت کی پہلی منزل ہے، وہ جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا رسوا کن عذاب کا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، بسبب اس کے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہا کرتے تھے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ تکبر کرتے تھے۔ تکبر کیا ہے؟ اللہ کی آیت پیش کی جائے انسان مانے ہی نہ، انسان سمجھے کہ میں نے ان آیات پر عمل کرنا ہے، انسان اپنے آپ کو اللہ کے احکامات سے، رسول کے احکامات سے بالا سمجھے، والعیاذ باللہ۔ کوئی انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے بالا نہیں ہو سکتا، اگر وہ بالا سمجھتا ہے تو یہی تو تکبر ہے، بڑا تکبر یہی ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر تو ہے حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا، لوگوں کو حقیر جاننا یہ اگلا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ ہے حق کا انکار کرنا۔ قرآن کریم میں یہ موضوع ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بیان ہوا ہے، اور آپ ہر جگہ پڑھیں جہاں بھی مومنوں کی بات ہوتی ہے، مومنوں کی موت کی بات ہوتی ہے، تو فرشتے سلام کرتے ہیں، فرشتے خوشخبری دیتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں، بڑی آرام سے روح نکالتے ہیں، اور جو ہے اور وہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے، وہاں صراحت ہے کہ یہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والے، قرآن اور سنت، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے قرآن اتارا ہے اور قرآن کے احکامات، کہتے ہیں بڑے ہی پیارے احکامات ہیں، ہم تو ان پر عمل کریں گے۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ قرآن اور سنت کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن سنت کو
پرانے لوگوں کی کہانیاں قصے کہانیاں قرار دیتے ہیں، ان کی موت کس طرح آتی ہے، ان کی موت پھر اس طرح آتی ہے۔ سورہ نحل کے اندر اللہ نے یہ تقابل کیا ہے مسلمانوں کا اور کافروں کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، سورہ نحل آیت نمبر 24، اللہ فرماتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے ان سے یعنی کافروں سے ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا، قالوا اساطیر الاولین، کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی کہانی ہے، یعنی اللہ نے تو نازل ہی نہیں کیا، یہ تو قصے کہانیاں ہیں۔ ان کا ذکر ہوا اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کا انجام ذکر کرتے ہیں 2 آیتوں کے بعد۔ ان کا انجام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یہی لوگ جو اللہ کی طرف سے وحی کو قصے کہانیاں قرار دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جب انہیں فرشتے فوت کرتے ہیں یہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، فَأَلْقَوُا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، یہ فرشتوں کو پھر دہائیاں دیتے ہیں، فرشتوں پر سلامتی ڈالتے ہیں، ہمیں کچھ نہ کہنا، ہمیں کچھ نہ کہنا، ہم نے کبھی غلط کام نہیں کیا، یہ کہتے ہیں۔ تو آگے سے فرشتے کیا جواب دیتے ہیں؟ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بلکہ اللہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے تھے، فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، فرشتے موت کے وقت انہیں بتا دیتے ہیں اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہو گے، فلبئس مثوى المتکبرین، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ یہ تو کافروں کی بات ہے، اور اب اس سے اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 30، وقیل للذین اتقوا، جب متقی لوگوں کو کہا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا، قرآن حدیث، قالوا خیرا، کہتے ہیں بہت اچھی بات نازل کی ہے، وہ عمل کرتے ہیں، وہ اس کو مانتے ہیں۔ تو پھر اللہ کیا جواب دیتے ہیں؟ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، جو دنیا میں اچھائی کرے اس کے لیے آخرت میں بھی اچھائی ہے، ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر جو ہے وہ بہت اچھا ہے، ولنعم دار المتقین، پھر اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور دیکھیں اگلی آیت میں اللہ ان کی موت کا ذکر کرتے ہیں، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، یہ کون لوگ ہیں جو ما انزل اللہ کو خیر کہتے ہیں، اور پیچھے وہ لوگ تھے جو ما انزل اللہ کو قصے کہانیاں قرار نہیں مانتے تھے۔ فرماتے ہیں جب اللہ انہیں فوت کرتے ہیں یہ پاکیزہ لوگ ہیں، یقولون، یہ پھر فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ فرشتے جب آتے ہیں روح قبض کرنے سلام پیش کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے عمل کی وجہ سے۔ تو یہ دیکھیں تقابل ہے ایک نیک شخص کا اور ایک کافر شخص کا، منافق شخص کا۔ نیک شخص کی موت خوشخبریوں کے ساتھ، فرشتے آ کر خوشخبریاں دیتے ہیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة۔ تو نیک لوگوں کی موت اچھی ہوتی ہے، خوشخبریاں ہوتی ہیں، سلام پیش ہوتا ہے، اور برے لوگوں کی جو موت ہے وہ مار پیٹ کے ساتھ ہوتی ہے، رسوائی کے ساتھ ہوتی ہے، اور بس موت کے ساتھ ہی ان کی آخرت شروع ہو جاتی ہے، جہنم کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ قبر جو ہے وہ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو ماننے والا، ان پر عمل کرنے والا اللہ ہمیں بنا دے، اور اللہ ہمیں کتاب و سنت کو سننے کے بعد اس کی مخالفت سے ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔